حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے یقین جانیے، جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ محترم سامعین کرام، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو محمد حسیب احمد قادری کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرمت رمضان عابد نعیمی آفیشیل فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل سے۔ محترم سامعین، آپ کا تعارف کرواتا چلوں، آج کے جو ہمارے اسٹوڈیو کے گیسٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ثنا خوان مصطفیٰ، بہت ہی سوز بری آواز رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، گلی گلی کوچا کوچا جا کے حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور یقین جانیے عشق و مستی میں کیفیت میں ڈوب کر کام کرتے ہیں۔ میری مراد جناب محمد ثاقب رضا قادری صاحب سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، میں آپ کا نہایت ہی ادب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں بلکہ ہماری پروگرام کی جان ہوتے ہیں، جناب محمد عمران یاسین قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، بلا تاخیر ہی جو ہے وہ ہم پروگرام کا آغاز آج ایک نعت سے کرتے ہیں، اور میں ثاقب بھائی سے نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ تمام خوشیاں مبارک مگر تو یہ تو بتا، تمام خوشیاں مبارک تجھے، تو یہ تو بتا، غم حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں، غم حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں، اگر ناراض نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں،
نبی کے یاروں کا تو دل سے یار ہے کہ نہیں، نبی کے یاروں کا تو دل سے یار ہے کہ نہیں۔ اور وسیع بھائی شعر دیکھیے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نماز بعد میں پڑھنا مگر یہ پہلے بتا، نماز بعد میں پڑھنا مگر یہ پہلے بتا، علی سے بغض پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں، علی سے بغض پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں۔ اور آخری شعر کی سوال قبر میں حاکم کیا نکیروں نے، سوال قبر میں حاکم کیا نکیروں نے، نبی یہاں بھی تیرا غم گسار ہے کہ نہیں، نبی یہاں بھی تیرا غم گسار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ محترم سامعین، خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد ثاقب رضا قادری صاحب، اور انہی کی نعت کے دوران ہمیں جناب علامہ عابد نعیمی صاحب نے جوائن کیا، تو آپ پروگرام کا حصہ بنے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کے توسل سے یہ ساری برکتیں اور یہ رحمتیں جو ہم رمضان المبارک میں سمیٹ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اس کا بے شک ذریعہ آپ ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، عمران یاسین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جی عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ افطاریاں وغیرہ کیسی گزر رہی ہیں آپ کی؟ کیا مصروفیت ہے؟ سب ٹھیک جا رہا ہے، بس جاب سے گھر، اس کے بعد افطاری کا سامان وغیرہ گھر کا لانا، بس اسی طرح سامان کا مطلب وہی جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ کھانا جی ہاں، ساتھ ہاتھ بٹانا۔ چلیں یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ علامہ صاحب نے جو پہلے پروگرام میں میسج دیا تھا اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ آپ روز ہی ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، تو آپ ویلے ہی ہوتے ہیں جو روز آ جاتے ہیں؟ نہیں، فارغ تو نہیں ہوتا فی الحال، یہ ہے کہ اس پروگرام کی سب نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں تو بس اسی کو نبھا رہا ہوں۔ ہاں، ان کی جگہ پہ میں عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ جتنا بھی پروگرام ہو رہے ہیں نا اب تک اس رمضان میں، جی جی، اتنے ماشاءاللہ، اس سے پہلے قاری حافظ چمن اعجاز قادری صاحب جی ماشاءاللہ آئے، اور بھی جتنے بھی ثناخوان آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ سارا ان کی وجہ سے ہے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ یعنی کہ یہ ہمارا کوئی اس دفعہ صرف رمضان کا نہیں بلکہ پچھلے کوئی 6-7 سالہ ہمارا ایک تعلق ہے۔ بالکل جی یہ ہمارے یہاں قریب ہی رہا کرتے تھے، رہائش ان کی یہاں پہ تھی، تو اس وقت سے لے کر ان کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ ان کا شکریہ کہ یہ خود جو ہے وہ کال کر کے مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہم آ رہے ہیں۔ بالکل ورنہ رمضان المبارک میں تو کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے اور وقت شارٹ ہو جاتا ہے، لیکن سامعین آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ عمران صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، تو یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ جتنے بھی آپ پروگرام یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں
یہ سب سے زیادہ جو محنت کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر وہ ہمارے عمران بالکل، بھائی ہیں، بے شک، جو بے وقت شک۔ سے پہلے مجھے بھی کال کرتے ہیں، قاری صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور دیگر ثناءخوان مصطفیٰ جو ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، ان کا آنا جانا بھی جو ہے وہ ان کی محبتوں سے ایسے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے۔ چلیے آئیے ہم عمران صاحب سے یہ نعت سنتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ کلام ہے، قاری صاحب موجود ہے اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسی کلام کو پڑھوں، بسم اللہ تو جی۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے واہ کیا چاہنے بات، واہ والوں واہ، کی کیا بات ہے، خیر، یا ماشاء اللہ۔ آہا، رسول اللہ تیرے چاہنے چاہنے والوں والوں کی کی خیر، خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے چاہنے والوں والوں کی کی خیر، خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے آہا، طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، حکم سن کر آپ کا صدیق اکبر آ گئے، حکم سن کر آپ کا صدیق اکبر آ گئے، گھر کا سارا مال وہ آہا، قدموں میں لے کر آ ماشاء اللہ۔ گئے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، عمر کی تلوار نے ایک فیصلہ ایسا کیا، عمر کی سبحان اللہ۔ تلوار نے ایک فیصلہ ایسا کیا، آپ کے گستاخ کو فنار کیا کر بات ہے، کے رکھ سبحان دیا، اللہ، یا سبحان اللہ۔ رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اپنے بستر پر سلایا تھا میرے سرکار نے، سبحان اللہ۔ اپنے بستر پر سلایا تھا میرے سرکار نے، کیا مبارک نیند پائی حیدر کرار نے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، مومنوں پڑھتے رہو بس اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو بس اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد عمران یاسین قادری صاحب۔ اب قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سحری میں دیر کرو اور افطاری میں جو ہے وہ جلدی کرو، تو اب
ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ جی وہ اذان سے پہلے پہلے جو ہے وہ سحری ختم کر دی جائے، اذان کے دوران جو کھانا پینا جو ہے اس سے روزہ جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور افطاری میں جب تک ظاہر بات ہے اذان یا اعلان نہ ہو جائے تب تک ہم نہیں کرتے. لیکن یہ جو فرمان ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کی ذرا تشریح کر دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. جی بہت شکریہ حسیب بھائی. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان جو ہے نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بے شک بے شک. حضور نے فرمایا کہ سحری کی میں جلدی کرو اور سحری میں دیر تاخیر کرو اور جی افطار میں جلدی کرو. جلدی کرو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان شروع ہونے تک یا اذان ختم ہونے تک آپ کھاتے پیتے رہے. اسی طرح افطار میں جلدی کرو کہ جو ہی اذان ہوئی یا جو ہی الارم بجا تو ایک دم افطار کر لیا. دیکھیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ روزے کو پورا کرو رات ہونے تک. اب اس میں کچھ علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا اچھا اہل سنت کا اس کے اندر موقف اپنا ہے، اہل تشیع کا اپنا ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہیں وہ تقریباً 10 منٹ لیٹ افطاری بھی 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں اور سحری بھی 10 منٹ پہلے غالباً بند کر لیتے ہیں یا دیر سے. تو اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا، جی اہل تشیع یہ کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد بھی آسمان کے اوپر اس کی شعاعیں باقی رہتی ہیں، تو لہٰذا وہ 10 منٹ تاخیر کر کے تو وہ اس کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر افطاری کریں، تو پھر تو وہ کافی لیٹ ہو جائے گا. جی جی. بہرحال اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جب ٹائم دیکھیں سحری ہو یا افطاری ہو اس کا تعلق نہ اذان فجر کے ساتھ ہے نہ اذان مغرب کے ساتھ ہے. بالکل. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے بات کہ اذان مغرب ہوگی تو پھر افطار کریں گے یا اذان فجر ہوگی تو پھر روزہ بند کریں گے. ایسے ہی یہ یاد رکھنا کہ جو اذان فجر ہوتی ہے نا وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا اس وقت اذان ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ہمیں اذان سے بھی 2-3 منٹ پہلے سحری بند کر دینی چاہیے. سحری بند کریں. اچھا اس میں جو فرق ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ کا کم از کم احتیاط اہل سنت کے نزدیک احتیاطاً 3 منٹ پہلے سحری بند کر لیں اور افطار بھی 3 منٹ لیٹ کریں. افطار بھی 3 منٹ کم از کم لیٹ کریں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات جو غیر مقلدین ہیں وہ کم از کم 3 منٹ پہلے اذان پڑھ دیتے. صحیح. لیکن اس کا گناہ کتنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں ایک جو ہے وہ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواب ہوتا ہے نا وہی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، یعنی کہ مجھے وہی کے ذریعے بتلایا گیا کہ ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اوپر میں چڑھتا ہوں اور پہاڑ کے دوسری طرف میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ لٹک رہے ہیں اور ان کے منہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افطار جلدی کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ یعنی ان کو عذاب ہو رہا ہے افطار جلدی کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو اب اس سے وہ حضرات کہ جو 3 منٹ پہلے ہی اذان پڑھ دیتے ہیں تو ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے صرف ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگ روزہ جلدی افطار کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں جہاں ہم 7-8 گھنٹے صبر کر کے رکھتے ہیں نا تو 2-3 منٹ اور صبر کر لیں. تو میں جتنے بھی جو اذان پڑھنے والے ہیں یا اعلان کرنے والے حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ احتیاطاً کم از کم جو ہے 2 یا کم از کم 3 منٹ جو ہے وہ احتیاطاً سحری کے اندر بھی پہلے اعلان کر دیں اور افطار میں بھی وہ 2-3 منٹ لیٹ اعلان کریں تاکہ تسلی کے ساتھ اگر کہیں پر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ بھی ہو جائے. اور یعنی اس کے کہ بعد جو اکثر جو صبح کے وقت اکثر ہم لوگ ٹریپ میں آ جاتے ہیں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے نماز فجر اذان فجر کا اور جو سحری ختم ہونے کا. لیکن وہ ہم لوگ کئی دفعہ اس میں وقت کم ہونے کی وجہ سے اس ٹریپ میں پھنس کے اچھا اس میں بھی اس میں بات دیکھا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے نا کہ سحری بند کر لیں، اس کے بعد بھی کچھ لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کہ اس سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے افطار میں بھی جلدی کر دیتے ہیں، جو ہی سائرن بجا ایک دم کھجور منہ میں، تو اس سے بھی روزے میں نقصان ہو سکتا ہے. اب آخر پہ میں ایک پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے ذریعے میرے تک ایک جو ہے وہ ویڈیو کسی اپنے دوست نے مجھے بھیجی ہے، اپنے نمازی نے، اور اس نے کہا کہ جی اس کا مجھے جواب دیں. وہ ایک صاحب جو تھے وہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ جی
اذان ہوتی رہے اور آپ کی پلیٹ میں جو سالن ہے وہ سالن آپ ختم کر لیں، اذان ہوتی بھی رہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اصل میں جو قرب قیامت ہے نا، قرب قیامت کی وجہ سے بہت سارے فتنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے فتنے کھڑے ہوں گے، ایسے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے نا، ایک کے بعد ایک فتنہ حضور نے فرمایا کھڑا ہوگا۔ تو ان فتنوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا یہ ایک دجالی فتنہ ہے، اور میڈیا ان لوگوں کو بلاتا ہے کہ جو ہے وہ ان کی اپنا مطلب کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ حسیب بھائی آپ کے ذریعے سے اور اس ہمارے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک یہ میں میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرت بلال، انہوں نے جو حوالہ دیا نا حضرت بلال کی حدیث کا، انہوں نے حدیث صحیح پڑھی ہے لیکن اس کا اطلاق غلط کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک پہلی اذان حضرت بلال یہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال لوگوں کو سحری کے لیے اٹھانے کے لیے اذان پڑھا کرتے تھے، یعنی آج جیسے اعلان ہوتا ہے نا، آج اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اتنے منٹ رہ گئے تو لہٰذا اٹھ جائیں۔ تو حضور کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ کے لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کو متشابہ لگا کہ شاید حضرت بلال نے اذان پڑھ دیا تو وہ کھانے پینے سے رک جاتے تھے، تو حضور نے فرمایا حضرت بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ اب وہ جو صاحب ہیں کم علمی کی وجہ سے، اصل میں جب کسی استاد کے سامنے انسان زانوِ تلمذ طے کرتا ہے نا تو پھر ساری حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو صرف پڑھ کر اس کو بیان کر دینا، یہ کتنے لوگوں نے ان کی یہ بات سن کر اگر عمل کیا تو وہ سارے سارا گناہ ان کے سر پہ ہے۔ تو حضور کے دور میں حضرت بلال جو ہے وہ پہلے اذان پڑھتے تھے لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے لیے، اور دوسری اذان جو اذان فجر ہوتی تھی سحری بند کرنے کے لیے وہ حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اس غلط بیانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ روزہ خراب ہوا ہوگا۔ تو بہرحال احتیاط بہت ضروری ہے، جلدی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اتنا جلدی کریں کہ آپ کا روزہ ہی خراب ہو جائے۔ جی ناظرین، یہ یہاں پر میں کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو خوبصورت بات علامہ صاحب نے بیان کی ہے کہ مسئلہ کھول کے رکھ دیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم وبال جان، تو وہ کم علمی کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے ٹی وی چینل کے اوپر یہ سارا معاملہ بیان کیا جس سے یقیناً ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ اس کا افیکٹ ہوا ہوگا اور انہوں نے اپنی ترتیب بدل لی ہوگی۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ، اب چونکہ آپ نے یہ سن لیا تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اچھی بات آپ باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے اس پروگرام کو یا اس کلپ کو جو ہے وہ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جن کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ اپنی غلط فہمی کو درست کر لیں۔ پروگرام میں ایک نعت شامل کرتے ہیں، مائک مجھے دیتے ہیں۔ وہ ماہ فروزہ وہ نہیں یرتابا، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، وہ 12 ربیع الاول کو آیا، جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزہ وہ نہیں یرتابا۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ غیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ غیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا اور سب کو بتانا، وہ رب کا بلانا اور سب کو بتانا، یہ جو آ رہا ہے
میرا مصطفیٰ ماشاء اللہ سبحان ہے وہ رب کا بلانا اور سب کو بتانا وہ ماہ فروزہ وہ نہیں تابا وہ قصہ حلیمہ کے آگے کا دیکھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے سبحان بڑا اللہ قابل سبحان اللہ ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو سبحان اللہ ادھر جا رہا ہے وہ ماہ فروزہ وہ نہیں تابا میرا مصطفیٰ ہے میرا مجتبی سبحان ہے اللہ وہ بانا ربیع الاول کو آیا سبحان جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے سبحان وہ ماہ فروزہ وہ نہیں تابا جی سامعین، رب تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج بھی ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے عابد نعیمی آفیشیل فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک اچھی بات، ایک اصلاحی بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ جو یقیناً آپ کے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ہم لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، وہی التجا، وہی ریکویسٹ اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ آپ ہمارے فیس بک کے چینل کو لائک کریں، اس پروگرام کو شیئر کریں، یوٹیوب پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں سے بھی ہمارے اس پروگرام کا شیئر کریں۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور ہمارے پروگرام کا اختتام آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں جناب محمد ثاقب رضا قادری صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں، اور انہی کے کلام کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ جزاک اللہ۔ جو بچ گئی زندگی دل آندا تیری نعت سنے دیاں نبھ جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نبھ جاوے سبحان شالا اللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نبھ جاوے کیا جبرائیل نے سونے نو سبحان اللہ اس سونے تے من مونے نو کیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو ایکو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومیں دیاں نبھ جاوے کیا بات ہے، واہ جی۔ ایکو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومیں دیاں نبھ جاوے۔ اچھا بھائی صاحب، اس کلام میں کافی خواہشات ہیں، اور دیکھیے کس کس نے کیا کیا خواہش ظاہر کی۔ کیا بات ہے۔ علی آکھیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری سبحان ہے اللہ سبحان اللہ، واہ۔ علی آکھیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے میری جھولی وچ تیرا
سر ہووے تینو یار سویندیاں نبھ جاوے میری جھولی وچ تیرا سر ہووے تینو یار سویندیاں نبھ جاوے اگلی خواہش تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضائے ہو چانیاں تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضائے ہو چانیاں میری گود چ حسن حسین ہون تیرے لال کھڑے دیاں نبھ جاوے میری گود چ حسن و حسین ہون تیرے لال کھڑے دیاں نبھ جاوے اور کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں ایک یار ہوئے سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری سب ڈنگ مارے بھاویں لکھ واری ڈنگ یار جلیں دیاں نبھ جاوے سب ڈنگ مارے بھاویں لکھ واری ڈنگ یار جلیں دیاں نبھ جاوے